بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے اماں سے آج اپنی زندگی کی سب سے اہم بات کرنی تھی اور دل سے بار بار دعائیں نکل رہی تھیں کہ اماں راضی ہو جائیں، جس کی مجھے امید تو کم ہی تھی، لیکن اماں سے یہ بات کرنا بھی بہت ضروری تھی۔ میں کالج سے لوٹی تو اماں گھر کے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھیں۔ میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ابھی چپ ہی رہی۔ جب اماں کام سے فارغ ہوئیں اور منہ ہاتھ دھو کر صحن میں رکھی چارپائی پر آ کر بیٹھیں تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، آج کیا پکایا ہے؟ تو اماں نے کہا، دال اور چاول نکال کر رکھے ہیں، جا کر لے آؤ اور کھا لو۔ میں اٹھ کے کچن میں چلی گئی۔ چاولوں کی پلیٹ ہاتھ میں پکڑے میں پھر سے اماں کے پاس بیٹھی اور اماں سے کہنے لگی کہ اماں تیرے ہاتھ میں قدرت نے بڑا ہی سواد رکھا ہے، تم اگر سادے سے دال چاول بھی پکا لیتی ہو تب بھی کھا کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ اماں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تسبیح چارپائی کے کونے میں ٹانگتے ہوئے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور مخاطب ہوئیں کہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تو پھیکی دال پسند کرنے والوں میں سے نہیں ہے، چل اب بتا دے کیا کام پڑ گیا ماں سے جو یوں خوشامد کرے جا رہی ہے۔ میں نے کہا، ارے اماں تم بھی نہ اپنی بیٹی پر ہمیشہ شک ہی کرتی رہتی ہو، بھلا ماں کے ہاتھ جیسا سواد کہیں اور مل سکتا ہے کیا؟ میں مسلسل اماں کو مکھن لگانے میں لگی ہوئی تھی اور جب اماں نے میری باتوں میں آ کر مجھے گلے سے لگایا تو میں سمجھی کہ اب صحیح وقت ہے اپنی بات منوانے کا۔ میں نے کہا، اماں ایک بات کہنی ہے، تو وہ خاموشی سے میری طرف گھورنے لگی۔ ویسے تو میں کبھی ایسے گھما پھرا کر بات نہیں کرتی تھی، جو چاہیے ہوتا اماں سے صاف اور سیدھے طریقے سے مانگ لیتی تھی، لیکن آج بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے کہتے ہوئے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ 2-3 بار جب اماں نے مزید کہا کہ اب بول بھی دو، تب جا کر میری زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے کہ اماں میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی اماں ایک جھٹکا کھا کر چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی کہ یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا، اسی لیے تجھے پڑھایا لکھایا تھا کہ تو کالج جا کر عاشقی معشوقی کرتی پھرے۔ یہ بات جہاں سے نکالی ہے وہیں دفن کر دے، میں کبھی کسی ایرے غیرے کے ساتھ نہیں باندھ دوں گی تجھے، تیری شادی ہوگی تو اپنے ہی خاندان میں ہوگی۔ اماں اپنا فیصلہ سناتے چلتی بنی اور میں پیچھے سے انہیں یہ کہتی ہی رہ گئی کہ اماں سن تو لیں وہ ہے کون جس کے لیے میں کہہ رہی ہوں، لیکن انہوں نے اس کا نام سننا بھی گوارا نہ کیا۔ میری اماں بہت سخت مزاج عورت تھیں، اسی لیے میں ڈر رہی تھی کہ وہ میری اور عاصم کی شادی کے لیے نہیں مانیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ میں اماں کی بے رخی دیکھ کر ان کے پیچھے جانے لگی تاکہ ان کو اپنی بات منوانے کی کوشش کروں، لیکن مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اماں نے جلدی سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور میں برآمدے میں کھڑی یہ سوچنے لگی کہ میری ہی ماں دنیا سے اتنی الگ کیوں ہے؟ آخر میں ان کی اولاد ہوں اور ہر ماں اپنی اولاد کی خوشی چاہتی ہے، پھر اماں کیوں ہر بار میری خوشی کے آڑے آ جاتی ہیں؟ میں بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی، میں جس چیز کی بھی خواہش کرتی اماں اس چیز کے 100 نقص نکالتی تھیں، لیکن اب کی بات کسی چیز کی نہیں بلکہ میری زندگی کی تھی۔ میں ان کی بیٹی تھی۔ وہ خفا ہوئی تو میں بھی منہ پھلا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر سے شام ہو گئی اور اماں نے مڑ کر میری خبر بھی نہ لی، رات تک کھانے پینے کا بھی نہ پوچھا، تو میں بھی نکل کر باہر نہ آئی۔ یوں وہ رات مجھے بھوکے پیٹ ہی سونا پڑا۔ صبح تک میرا غصہ بھی آسمان تک جا پہنچا تھا۔ اماں نے نہ جان پوچھی نہ پہچان، انکار تو کر ہی دیا تھا، اوپر سے مجھ سے ناراض بھی ہو گئی۔ ان کا یوں مجھے نظر انداز کرنا مجھے بہت دکھ پہنچا گیا تھا۔ اماں کے ساتھ ساتھ میری آنکھ بھی فجر ہوتے ہی کھل گئی تھی۔ ویسے بھی رات بھوکے پیٹ بڑی مشکل سے گزری تھی، لیکن میں بھی ڈھیٹ بنی ناشتے تک کا اماں سے نہ پوچھا اور کمرے سے سیدھا تیار ہو کر نکلی۔ کالج جانے لگی تب باہر چارپائی پر بیٹھی اماں نے آواز لگائی، ارے او بی بی ادھر آ جا۔ میں پھر بھی منہ بنا کر جانے لگی، تب اماں نے کہا، سنا نہیں، ادھر آ جا۔ میں ذرا رک کر پھر اماں کے پاس آ گئی تو اماں نے بولا، بہت ہو گئی پڑھائی لکھائی، بس آج سے میں نے تمہیں کالج نہیں چھوڑنا۔ اماں کی یہ بات سن کر تو جیسے میری جان لبوں پر آ گئی تھی۔ میں روتی صورت بنا کر چلانے لگی کہ اماں بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو آپ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں اور اوپر سے مجھ پر اتنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ لیکن اماں کا پارا بھی آ چڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے مجھے صاف صاف انکار کر دیا کہ میں نے منع کیا تو بس منع کیا، تو کالج نہیں جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اب جو ضد پر اڑی ہیں تو کم سے کم آج مجھے کالج نہیں جانے دیں گی، لیکن میری غلط فہمی تھی جو میں نے سوچا کہ صرف آج اماں مجھے کالج نہیں جانے دیں گی۔ اماں نے مسلسل 1 ہفتے تک مجھے کالج تو کیا، گھر سے باہر قدم بھی نہ نکالنے دیا۔ میرا رو رو کر برا حال ہوا تھا، لیکن یہ دیکھ کر بھی اماں کا دل نہ پگھلا تھا۔ وہ کھانا میرے کمرے کے باہر ہی ٹیبل پر رکھ جاتی، پھر چاہے جتنی ہی دیر گزر جائے میں کھاؤں یا نہ کھاؤں انہیں کوئی مطلب نہ ہوتا۔ ہم ماں بیٹی 1 ہفتے تک بات نہیں کر رہے تھے
اور اماں کو مجھ پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا، تو میں نے ہی ہار مانی اور ان کے پاس چلی گئی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور اماں اپنے کمرے میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر ہی بیٹھی تسبیح ہاتھ میں پکڑے کچھ پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ان کی آنکھیں بھی بند تھیں، لیکن میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آہٹ سے سمجھ گئی تھی کہ میں ہی ان کے کمرے میں آئی ہوں۔ سمجھتی بھی کیسے نہیں، کیونکہ باہری گیٹ کو انہوں نے تالا لگایا ہوا تھا اور گھر میں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا تھا بھی نہیں۔ میں نے اماں کو اوراد میں مصروف دیکھا تو واپس پلٹنے لگی، لیکن اماں نے بند آنکھوں کو کھولے بنا ہی مجھے آواز دی کہ ادھر آ جا۔ پھر میں آ کر ان کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ 1 ہفتے سے ماں نے بول چال بند کر رکھا تھا تو میں بھی ٹوٹنے لگی تھی۔ میں عاصم سے چاہے جتنی بھی محبت کرتی تھی، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تو میرے دل میں محبت تھی۔ اماں کے پاس بیٹھتے میری آنکھوں سے آنسو بے قابو ہو کر ٹپکنے لگے۔ اماں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی گود میں لٹا دیا۔ ہم ماں بیٹی دونوں ہی بہت جذباتی ہو گئے۔ میری ہچکیوں کی آواز سن کر اماں کا دل کچھ نرم ہوا اور اس نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ اماں بولیں کہ بتا کون ہے وہ جسے تو نے اپنی ماں کی رضامندی کے بغیر ہی پسند کر لیا ہے۔ اماں کی یہ بات سنتے ہی میں اپنے آنسوں اور ہچکیاں دونوں ہی بھول گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا کہ اس کے بارے میں سنتے ہی اماں فوراً مان جائیں گی، کیونکہ وہ ہمارے محلے میں سب کو ہی بہت پسند تھا۔ عاصم ہمارے محلے میں ہی رہتا تھا۔ میں کالج آتے جاتے جب بھی دیکھتی وہ بالکنی میں بیٹھا کوئی کتاب کھولے پڑھنے میں مصروف ہوتا۔ ویسے تو وہ شروع سے ہی یہاں کا رہائشی نہیں تھا، لیکن چند ماہ پہلے یہاں آیا تو یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ محلے کے کچھ لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار اس کے گھر محلے کے لڑکے بھی چلے جاتے تھے۔ عاصم سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ اپنے کام سے کام رکھنے والا وہ نہایت ہی شریف لڑکا تھا۔ شکل صورت کا بھی بہت اچھا تھا۔ سفید رنگ، بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں اور گھنگریالے بال دیکھ کر دل میں اتر جانے والی اس کی صورت تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہر بار گلی سے گزرتے میری نظر اس کی بالکنی کی طرف ضرور اٹھتی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے کوئی خاص جذبات تھے، لیکن اس کی طبیعت کی سنجیدگی مجھے پسند تھی۔ محلے کے سارے ہی لڑکے یا تو گلیوں میں کرکٹ کھیلتے پائے جاتے یا پھر آتی جاتی لڑکیوں کو تاڑتے رہتے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا۔ 1000 بار ہم یہاں سے گزر چکے تھے، لیکن اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے ساتھ کالج جانے والی لڑکیوں کی گفتگو اسی کے متعلق ہوتی تھی کہ ایک نظر دیکھتا تک نہیں، لیکن میں چپ چاپ بس سب کی باتیں ہی سنتی رہتی تھی۔ اور پتہ نہیں کب میری قسمت مجھ پر اتنی مہربان ہوئی کہ وہ جو سب کے دلوں پر راج کرتا تھا، اس کے دل نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ ویسے تو عاصم ہمارے محلے کے سبھی بڑے بوڑھوں کا چہیتا تھا۔ اس کی خوش اخلاقی اور سب کی عزت کرنے کی عادت سے سارا محلہ متاثر تھا۔ خود میری اماں کئی بار آتے جاتے عاصم کو دعائیں دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کی ایک خاص عادت تھی۔ جب بھی کسی بڑی خاتون کو کسی کام سے پیدل چلتے ہوئے دیکھتا تو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر جہاں کام ہوتا وہاں پہنچا دیتا، یا پھر جس نے بازار جانا ہوتا انہیں خریداری کروا کر لوٹتا۔ اسی لیے میں سوچتی تھی جب اماں کو عاصم اور میری محبت کا پتہ چلے گا تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ آپ کا پسندیدہ لڑکا ہے، لیکن عاصم کا نام سنتے ہی اماں کو شدید غصہ آ گیا تھا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے اماں نے کہا تھا کہ جانتی بھی ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کون ہے۔ محبت کے پیچھے لڑانے سے پہلے ذرا اس کے بارے میں کچھ معلوم بھی کر لیا ہوتا تو آج تو مجھے اس طرح سے نہیں منا رہی ہوتی۔ اماں کی باتوں سے تو میں ہکا بکا ہی رہ گئی۔ بھلا ایسا کیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا عاصم اور کیا بات تھی ایسی جس کو جان کر اماں یوں آپے سے باہر ہوئے جا رہی تھی؟ میں نے بھی پلٹ کر پوچھا کہ اماں آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ اس طرح سے پریشانی کا اظہار کر رہی ہیں، جبکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ عاصم اس شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اچھے خاصے پیسے والے گھر سے ہے، وہ کتنا خوبصورت اور اس سے بڑھ کر خوبصورت ہے۔ آپ کو میرے لیے اور کیا چاہیے؟ میرا مستقبل بھی محفوظ ہاتھوں میں رہے گا، اور تو اور وہی لڑکا جسے آپ دعائیں دیتے نہیں تھکتی تھیں، آج اس کے لیے میری پسندیدگی جان کر اسے اپنا داماد بنانے سے انکاری ہو رہی ہے۔ اماں نے کہا، دعائیں دینے اور بیٹی دینے میں فرق ہوتا ہے۔ عاصم ایک قبائلی علاقے سے آیا ہوا لڑکا ہے، جہاں بار بار پہ تکرار اور لڑائی جھگڑے ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ ایسے لوگوں کے سروں پر بندوق ہمیشہ تنی رہتی ہے، اور میں نے پہلے سے ہی عاصم کے خاندانی مسائل کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ تو میری ایک ہی اولاد ہے، میں تجھے ایسی جگہ کبھی نہیں بھیج سکتی جہاں تک میری رسائی بھی نہ ہو۔ میں تیرے لیے کوئی اپنے ہی محلے کا رشتہ دیکھوں گی جو بھلے غریب سہی لیکن ہماری پہنچ کا ہوگا۔ دکھ سکھ میں ماں بیٹی اکٹھے ہوں گے،
نہ کہ قبائلی سرداروں اور جاگیرداروں کی حویلی میں قیدی بنا کر تجھے عمر بھر کے لیے خود سے دور بیچ دوں گی۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی لاکھ کوشش کی کہ عاصم بھلے ہی قبائلی علاقے کا رہنے والا تھا، لیکن وہ آج کے دور کا نئی سوچ رکھنے والا نوجوان تھا۔ وہ مجھ پر کبھی بھی پابندیاں عائد نہیں کرے گا، بلکہ پیار محبت سے مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ لیکن اماں نے میری ایک نہ مانی اور اپنا فیصلہ سناتے ہوئے جائے نماز سمیٹ کر وہاں سے چلی گئی۔ لیکن عاصم کو بھلانا تو اب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں عاصم کی محبت میں اتنا آگے نکل چکی تھی کہ اب واپس پلٹنا میرے لیے موت سے بڑھ کر تکلیف دہ تھا۔ مجھے یا تو عاصم کو چننا تھا یا پھر اس دنیا کو ہی چھوڑ دینا تھا۔ دونوں ہی صورتوں میں اماں سے دور ہی جانے والی تھی۔ پھر مر کر اگر اماں کو چھوڑنا تھا تو عاصم کے ساتھ جا کر کیوں نہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اماں کو کسی صورت میں راضی نہیں کر سکتی، اس لیے اب عاصم کو پانے کے لیے مجھے اماں اور اس گھر دونوں کو ہی چھوڑنا ہوگا۔ میں نے اماں پر کوئی بات ظاہر نہ ہونے دی۔ اماں کے انکار پر بس میں چپ کر گئی تھی۔ اماں سمجھیں کہ ان کی باتیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہیں، لیکن اماں یہ کہاں جانتی تھیں کہ دل کے آگے دماغ کی بھلا کب چلتی ہے۔ میں نے بھی اپنے دل کی ہی مانی تھی۔ اماں نے اپنی بات میرے سامنے رکھی اور میں اس پر چپ کر گئی تو اماں نے مجھ پر لگی ہوئی پابندیاں بھی ختم کر دی تھیں۔ گیٹ پر لگا ہوا تالا جب اماں نے کھول دیا تو میں موقع پاتے ہی عاصم کے پاس چلی گئی تھی۔ دوپہر میں اماں جب تھوڑی دیر سستانے لیٹی اور ان کی آنکھ لگ گئی تو میں چپکے سے نکل آئی۔ عاصم ایک گھر میں کرائے پر رہتا تھا اور اس کا کمرہ چھت پر بنا ہوا تھا۔ نیچے گھر میں مالک مکان خود رہتے تھے، اس لیے اکیلی لڑکی کا وہاں جانا مشکل تھا۔ پہلے تو وہی لوگ سو سوال کرتے، لیکن میری قسمت اچھی تھی کہ اس وقت گھر میں مرد حضرات موجود نہیں تھے، ایک خاتون ہی رہتی تھی جو بھی اس وقت شاید کمرے میں تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور صحن میں کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے سارے ہی راستے آسان ہوتے چلے گئے۔ شاید قسمت بھی مجھ پر مہربان تھی۔ میں فوراً تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھ گئی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اندر بیٹھا عاصم دیکھ کر میرا دل ہی ڈوب گیا۔ اس نے ایسی حالت بنا لی تھی، بکھرے بال 2-3 دن سے نہ بدلا گیا ایک ہی جوڑا جس پر بہت ساری سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ یقیناً یہ میری ہی جدائی کا غم تھا جو اسے اندر ہی اندر کھانے لگا تھا۔ میں نے جیسے ہی عاصم پکارا تو جیسے اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ فوراً میرے پاس آیا اور سو سوال کرنے لگا کہ کہاں تھے تمہارے گھر کا گیٹ کیوں بند تھا؟ اتنے دن ملنے نہیں آئی اور کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ اس کو اپنے لیے یوں جذباتی ہوتا دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اس سے بتایا کہ اماں سے ہماری شادی کے لیے بات کی تو اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بہت ساری پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں۔ ابھی بھی بڑی مشکل سے نکل پائی ہوں تاکہ تمہیں تسلی دے سکوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ میرے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا کہ اب اگر اتنے دن دور رہی تو میں مر ہی جاؤں گا۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی کہ اب یہ جدائیاں بہت کم وقت کے لیے رہ گئی ہیں۔ میں ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس بات پر عاصم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا مطلب کہ گھر سے بھاگ کر؟ میں نے کہا ہاں، یہی ایک راستہ بچا ہے، ہمیں جلد از جلد نکاح کرنا ہوگا۔ اس نے کہا تو پھر تمہاری ماں کا کیا ہوگا؟ وہ تو بالکل اکیلی رہ جائے گی۔ تم ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ لو، شاید وہ راضی ہو جائیں۔ میں نے کہا کہ عاصم، ان 10 دنوں میں اپنی ہر کوشش کر چکی ہوں، حتیٰ کہ میں اماں سے بات چیت کرنا بھی بند کر رکھی تھی، لیکن ان کا دل پگھلنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ویسے بھی اماں اتنی سخت دل عورت ہیں، اگر میں ان کے پاس نہ بھی رہوں تو انہیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے جو کہا ہے تم اس کی تیاری کر لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم جس وقت بھی آؤ گی میں تیار ہوں گا، ہم یہ محلہ یہ شہر ہی چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا پھر تمہاری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا بعد میں اسی شہر میں کوئی اور گھر کرائے پر لے لیں گے۔ میں نے ٹھیک ہے کہتے ہوئے اس سے الوداع لی اور رات کو 12 بجے اسی گھر کے باہر اسے انتظار کرنے کا کہا۔ اپنے گھر پہنچ کر میں رات کے لیے تیاریاں کرنے میں جٹ گئی۔ اماں جو ابھی تک بہت سکون سے سو رہی تھیں، شاید انہیں اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ میں اب ان کی بات سمجھ چکی ہوں اور مان چکی ہوں، جب ہی انہیں اتنی سکون کی نیند آئی تھی۔ لیکن میں تو آتے ہی اپنا سامان پیک کرنے لگی تھی۔ کپڑے بیگ میں ڈال کر میں نے الماری میں ہی چھپا دیے جب تک اماں بھی جاگ چکی تھیں۔ اماں نے کمرے میں آ کر مجھ سے کھانے کا پوچھا تو مجھے بھی اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ آج ہم ماں بیٹی دونوں نے اکٹھی بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے وقت میں نظریں بھر بھر کر اماں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یہ احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ آج کے بعد میں اپنی ماں کو کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ اس بات کا مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، لیکن عشق میرے سر پر سوار تھا اور اماں ماننے کو تیار نہیں تھی، اس لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی پڑ رہا تھا۔ شام تک ہم ماں بیٹی نے بہت ساری باتیں کی تھی۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اماں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی، اور رات کو جب اماں اپنے کمرے میں سونے چلی گئیں تو میں 12 بجنے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی۔
ठीक 12 बजते ही मैंने बैग उठाया और घर से निकल पड़ी। वादे के मुताबिक आसिम उसी घर के दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मकान मालिक को किराया देकर अपना सामान भी साथ ले लिया था। हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठकर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, जहां रात देर से ट्रेन के जरिए हम आसिम के गांव पहुंचे थे। अम्मा की कही हुई सारी बातें ठीक थीं। आसिम एक कबायली इलाके का रिहायशी था। जहां पहुंचकर मैंने देखा कि हर बंदे के पास ही एक बड़ा सा हथियार था। आसिम के घर पहुंचकर हमें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके वालिदैन उस पर शदीद नाराज हुए थे। आसिम अपनी चचा जात के साथ मंगनी शुदा था और उन लोगों में लड़का हो या लड़की दोनों को ही रिश्ता तोड़ने का कोई हक हासिल नहीं था। आसिम के वालिदैन ने उसे शदीद तरीके से डांटते हुए समझाया कि लड़की को वापस छोड़ाओ, लेकिन मैं तो वापसी के सारे रास्ते बंद करके आई थी। मैं तो सारी कश्तियां जलाकर आसिम के साथ निकली थी। उसने अपने माँ बाप से मुझे वापस छोड़ने का कहा और फिर कभी वापस उनके पास न गया। हम दोनों ने शहर में अलग घर किराए पर ले लिया और निकाह करके वहीं पर रहने लगे। हम दोनों क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए हम दो अकेले ही खुश थे। हमारी दुनिया में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं थी। आसिम और मैं दोनों ही अपने रिश्तेदारों से सारे ताल्लुकात खत्म कर चुके थे। आसिम ने कहा कि मैंने तुम्हारी खातिर अपना पूरा खानदान छोड़ दिया है, अब तुम भी कभी अपनी माँ के पास वापस जाने का मत सोचना। मैंने कहा कि हो सकता है अम्मा शायद जिंदगी में कभी राजी हो भी जाएं। मेरी ये बात आसिम को बुरी लग गई और उसने कहा कि अगर तुम मेके वापस गई तो मुझ पर तलाक होगी। मैं डर गई और आसिम से वादा किया कि वापस पलट के कभी नहीं दिखूंगी, और मैं उसी वादे पर कायम भी रही। हमारी शादी को 1 साल गुजर गया था। आसिम के पास जो कुछ भी था वो सब बिक गया था। अब हमारा गुजारा मुश्किल था। आसिम बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का था, इसलिए उसने बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए कोशिश करना शुरू कर दी और जल्द ही ओमान में उसकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई। आसिम ने वादा किया कि वो वहां जाकर 1 माह के अंदर मुझे भी बुला लेगा। मैं खुश हो गई, लेकिन 1 माह मुझे अकेले रहना था, इसलिए उदास भी थी। आसिम चला गया तो मैं बहुत उदास रहने लगी। उससे हर रोज फोन पर बात होती रहती। वो मुझे बुलाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी दिन रात की तन्हाई मुझे अंदर से खा रही थी। एक दिन ख्याल आया क्यों ना माँ से मिलकर आऊं। आसिम को पता भी नहीं चलेगा। बाद में अगर मैं भी ओमान चली गई तो अम्मा से मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा, और हिम्मत करके मैं अम्मा से मिलने चढ़ पड़ी। लेकिन वहां पहुंची तो अम्मा मुझसे शदीद नाराज थी। उसने मुझे गेट से अंदर घुसने भी ना दिया और वहीं से लौटाने लगी कि जा चली जा, वरना तेरा शौहर नाराज हो जाएगा। मैं अम्मा को बताया कि वो बाहर मुल्क चला गया है, इसलिए उसे पता नहीं चलेगा, और जबरदस्ती घर में अंदर चली आई। तो ये देखकर जान निकल गई। अम्मा के घर हमारे ही मोहल्ले के सुलेमान चचा भी मौजूद थे। उन्हें मैं अच्छी तरह से जानती थी। गली के कोने में ही उनकी बड़ी सी दुकान थी। हम उन्हीं से घर का सौदा भी लिया करते थे और कई बार उन्होंने हमारी मदद भी की थी। सुलेमान चचा भी अम्मा की तरह अकेले ही थे। सालों पहले उनकी बीवी की वफात हुई तो उसके बाद दोबारा घर न बसा सके थे। लेकिन मुझे हैरत थी कि सुलेमान चचा यहाँ पर क्या कर रहे थे। मैंने अम्मा से पूछा तो अम्मा ने जिस बात का इंकशाफ मुझ पर किया वो मेरे लिए बहुत ही हैरानी का बायस थी। अम्मा और सुलेमान चचा ने निकाह कर लिया था। दोनों ने ही अपनी तन्हाई का ये हल निकाला। पहले तो मैं बहुत हैरान हुई, लेकिन फिर मुझे अम्मा का फैसला सही लगा था। मैंने भी तो अपने लिए जीवन साथी चुन लिया था। ऐसे में आखिर अम्मा अकेली रहकर क्या करती। उन्हें भी किसी सहारे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपने लिए सहारा ढूंढ लिया था। मैं उनके लिए बहुत खुश हुई और उन दोनों को खुश देखकर जिंदगी की दुआएं देकर अपने घर चली आई। चंद दिन बाद आसिम ने मुझे भी ओमान बुला लिया और हम सब ही अपनी जिंदगियों में खुश रहने लगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।